غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کو گریس پیریڈ دینے کا فیصلہ۔ نگراں وفاقی وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کہتے ہیں تمام اسٹیک ہولڈرز کی افغان باشندوں کو ایک گریس پیریڈ دینے کا فیصلہ ہوا۔ بہت سارے لوگوں کی طرف سے ڈیمانڈ آ رہی تھی کہ لوگ رضاکارانہ طور پر جانا چاہتے ہیں، جو 1 نومبر تک جانا چاہتا ہے چلا جائے، اس کے بعد کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز نے اپنے والد کو مہنگائی کا نجات کنندہ قرار دے دیا۔ کہتی ہیں مہنگائی سے نجات دلانے میں نواز شریف کے سوا سب نااہل ثابت ہوئے۔ نواز شریف آ رہا ہے مہنگائی سے نجات، پاکستان کی معاشی بحالی کا حل ساتھ لا رہا ہے۔ سیاسی استحکام ہوگا تو معاشی ترقی ہوگی، عوام نواز شریف کا ساتھ دے۔ پی ٹی آئی نہیں چھوڑوں گا، اسی لیے جیل کاٹ رہا ہوں۔ چودھری پرویز الہی کی جوڈیشل کمپلیکس توڑ پھوڑ کیس کی سماعت کے دوران صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو۔ کہا سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے اس پر نون لیگ کو بڑی امید تھی، تاہم فیصلے کے بعد دیکھتے ہیں کہ اب نواز شریف کا کیا بیانیہ بناتے ہیں۔ الیکشن ایکٹ کی ترمیم کو سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے ساتھ نہیں لگا سکتے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ کا وسطی علاقہ خالی کرنے کے لیے 24 گھنٹوں کا الٹیمیٹم دے دیا۔ اقوام متحدہ سے کہا گیا وادی غزہ سے تمام فلسطینیوں کو جنوبی حصوں میں منتقل کر دیا جائے۔ اسرائیل کی دھمکی سے متعلق اقوام متحدہ کے ترجمان نے کہا اسرائیلی دھمکی کی زد میں تقریباً 11 لاکھ فلسطینی آتے ہیں جو غزہ کی آف آبادی ہے۔ ایسی کوئی نقل مکانی تباہ اور انسانی اثرات کے بغیر ممکن نہیں۔ حماس کے فوجی ترجمان ابو عبیدہ نے خبردار کرتے ہوئے کہا اگر اسرائیل نے زمینی حملہ کیا تو اس کی فوج کو نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ غزہ پر اسرائیلی بمباری سے شہید فلسطینیوں کی تعداد 1570 ہو گئی، زخمیوں کی تعداد 7200 سے بھی زائد ہو گئی۔ 2500 سے زیادہ مکانات تباہ، 30,000 سے زائد مکانات کو جزوی نقصانات پہنچا۔ اسرائیلی بربریت میں بے گھر ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 3,38,000 تک پہنچ گئی۔ 2,20,000 فلسطینی اقوام متحدہ کے اسکولوں میں پناہ لینے پر مجبور، 1 لاکھ فلسطینی اپنے عزیزوں اور گرجا گھروں میں رہنے پر مجبور۔ غزہ میں اسپتالوں میں زخمیوں کے لیے بستر اور دوائیں کم پڑ گئیں۔ بجلی بند ہونے سے وینٹیلیٹر چلانا چیلنج بن گیا ہے۔ سربراہ JUIF مولانا فضل الرحمان نے اسرائیل کو ناسور قرار دے دیا۔ کہتے ہیں عرب سرزمین پر اسرائیل ناسور بن چکا ہے۔ غزہ کے لوگ 75 سال سے آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اسرائیل کے خاتمے کے لیے فلسطینیوں نے نسلیں قربان کی ہیں۔ عالمی ادارے خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ انسانی حقوق کے علم بردار امریکہ اور یورپی ممالک بھیڑیوں کی شکل اختیار کیے ہوئے ہیں۔ IG پنجاب کا سیالکوٹ واقعے کے ملزمان کو گرفتار کرنے کا دعویٰ۔ پریس کانفرنس میں کہا پاکستان کی ایجنسیوں نے پاکستان کے اندر ہونے والے واقعے کو 24 گھنٹوں میں ٹریس کر لیا۔ واقعے میں بیرونی ہاتھ ملوث ہونے کے ثبوت مل چکے ہیں۔ ملزمان کو جلد عدالتوں میں پیش کریں گے۔ اگلی پریس کانفرنس میں ثابت کر دیں گے ان سازشوں کے پیچھے کون سا بدکار ملک ہے۔ سپریم کورٹ کا نیب ترمیم کے خلاف فیصلہ چیلنج، نظر ثانی اپیل دائر۔ ایڈوکیٹ فاروق ایچ نائک نے عبدالجبار کی طرف سے نیب فیصلہ چیلنج کیا۔ سپریم کورٹ نے ہمیں سنے بغیر نیب ترمیم کے خلاف فیصلہ دیا۔ نیب ترمیم کے بعد احتساب عدالت نے میرے خلاف ریفرنس اینٹی کرپشن عدالت کو بھجوا دیا، درخواست گزار کا موقف۔ عالمی مارکیٹس میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مزید کمی، پاکستان میں بھی پیٹرولیم مصنوعات سستی ہونے کا امکان۔ عالمی مارکیٹ میں پیٹرولیم مصنوعات کے دام $12 فی بیرل تک گر گئے۔ پیٹرولیم مصنوعات کے حوالے سے اوگرا ورکنگ 14 اکتوبر کو تیار ہوگا، قیمتوں کا حتمی فیصلہ 15 اکتوبر کو ہوگا۔ سندھ میں کاروں اور موٹر سائیکلوں میں ٹریکر لگانے کا فیصلہ، نگراں وزیر اعلیٰ سندھ مقبول باقر کی زیر صدارت امن و امان سے متعلق اجلاس، سیکریٹری داخلہ کی خصوصی ایپکس کمیٹی اجلاس کے فیصلوں سے متعلق بریفنگ۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ کی قانون نافذ کرنے والے اداروں کو کومبی آپریشن کے لیے اقدامات کرنے کی بھی ہدایت۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف کو نشانی امتیاز ملٹری سے نواز دیا۔ اسلام آباد میں چیف آف نیول اسٹاف ایڈمرل کو نشانی امتیازی ملٹری دینے کی تقریب، نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ، اعلیٰ سول فوجی حکام کی بھی شرکت۔
سابق وزیر اعظم مسلم لیگ نون کے بانی نواز شریف 21 اکتوبر کو دوپہر 12 بجے لاہور ایئرپورٹ پہنچیں گے۔ طیارہ نواز شریف کو لے کر پاکستان کے لیے صبح 8:30 بجے متحدہ عرب امارات سے روانہ ہوگا۔ دوپہر 12 بجے لاہور ایئرپورٹ پر لینڈ کرے گا۔ خصوصی پرواز میں نواز شریف کے علاوہ 152 مزید افراد سوار ہوں گے۔ بجلی چوروں کے خلاف ملک گیر کریک ڈاؤن، مقدمات کا اندراج، گرفتاریوں کے بعد واجبات کی وصولی کا سلسلہ جاری۔ 1 ستمبر سے 8 اکتوبر تک مجموعی طور پر 27,381 مقدمات درج کر کے 13,621 افراد کو گرفتار، 17.67 ارب روپے کی وصولی کی گئی۔ بجلی کی چوری کے مقدمات، گرفتاریاں اور واجبات کی ادائیگیوں میں لیسکو لاہور سب سے آگے۔ کوٹدو میں تیز رفتار کار بے قابو ہو کر سڑک کنارے کھڑے ٹریلر سے ٹکرا گئی۔ کار میں سوار 5 افراد جہاں بھاگ ہو گئے۔ ریسکیو حکام نے کہا کار سوار افراد ملتان سے کوٹ سلطان ضلع لیا جا رہے تھے کہ حادثے کا شکار ہو گئے۔ پولیس کے مطابق کار سوار کی عمر 30 سے 50 سال کے درمیان ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی جیل میں سیکیورٹی اور تحفظ کی درخواست پر جلد سماعت کے لیے مقرر کی گئی متفرق درخواست پر سماعت۔ درخواست گزار کی جانب سے کوئی وکیل پیش نہیں ہوا۔ چیف جسٹس نے کہا بشرا بی بی کی درخواست پہلے ہی 25 اکتوبر کو سماعت کے لیے مقرر ہے۔ رجسٹرار آفس کا رول ہے کیس 25 اکتوبر کو ہی سنا جائے گا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کے ضلع کماڑی سے کاغذات نامزدگی کو سٹی کورٹ الیکشن ٹریبونل غربی میں چیلنج کر دیا گیا۔ جماعت اسلامی کے امیدوار برائے چیئرمین محمد حسین نے درخواست میں موقف اپنایا کہ مرتضی وہاب ماڑی پور UC 3 کے نہ ووٹر ہیں اور نہ ہی رہائشی۔ تحریک انصاف نے بھی مرتضی وہاب کے ضلع کماڑی سے کاغذات نامزدگی چیلنج کر دیے۔ شاہ کو دبئی کا گولڈن ویزا مل گیا۔ فاسٹ بولر نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے دبئی کو اپنا دوسرا گھر قرار دے دیا۔ گولڈن ویزا ملنے کی خبر سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہوئے لکھا بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اس ملک کا گولڈن ویزا مل گیا جس کو اپنا دوسرا گھر سمجھتا ہوں۔ دنیا بھر میں اسرائیلی حملوں کے خلاف اور مظلوم فلسطینیوں کے حق میں مظاہرے اور ریلیاں نکالی گئیں۔ کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں فلسطینیوں کے حق میں اسرائیلی قونصلیٹ تک مارچ کیا گیا۔ جنوبی افریقہ کے شہروں جونسبرگ اور کیپ ٹاؤن میں بھی اسرائیلی حملوں کے خلاف ریلیاں۔ مظاہرین نے مظلوم فلسطینیوں کے حق میں اور اسرائیلی جارحیت کے خلاف نعرے لگائے۔ ایران نے اسرائیل کو غزہ پر حملہ بند نہ کرنے کی صورت میں خبردار کر دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبدالحیان نے حزب اللہ کی طرف ممکنہ اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ غزہ کی ناکہ بندی اور اسرائیلی جنگ جرائم کے نتیجے میں نیا محاذ کھلنا ممکنہ حقیقت ہے۔ اسرائیل نے غزہ پر حملے بند نہ کیے تو جنگ میں نیا محاذ کھل سکتا ہے۔ ICC ورلڈ کپ میں پاک بھارت ٹاکرے پر سیاہ بادلوں کی نگاہیں۔ محکمہ موسمیات نے کہا احمد آباد میں روایتی حریف پاکستان اور بھارت کے درمیان اہم ٹاکرے میں بارش کے 35% امکانات ہیں، تاہم اس سے میچ میں خلل نہیں پڑے گا۔ اسٹیڈیم کی طرف سیکیورٹی سخت، ہزاروں کی تعداد میں پولیس اہلکار تعینات۔ اہم ٹاکرے میں 1,30,000 سے زائد تماشائیوں کی اسٹیڈیم آمد کی متوقع۔ اور پاکستانی معروف سینئر اداکارہ سعدیہ امام کا جنات سے باتیں کرنے اور ساتھ بیٹھ کر ٹی وی دیکھنے کا دعویٰ۔ ایک شو میں اپنے تجربات کا اظہار کرتے ہوئے کہا اپنے گھر میں جنات سے باتیں کرتی ہوں، جب کمرے میں بیٹھی ہوتی ہوں تو کچن سے برتنوں کی آوازیں آتی ہیں، جنات کو زور سے آواز لگا کر کہتی ہوں کہ کچن استعمال کرنے پر پابندی نہیں لیکن اسے گندا نہیں کرنا اور صفائی کا خیال رکھنا ہے۔ دعویٰ کیا ٹی وی دیکھنے پر میرے پاس کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے جس پر میں انہیں ساتھ بیٹھ کر ٹی وی سیریل دیکھنے کی دعوت بھی دیتی ہوں۔ اعتراف کرتے ہوئے کہا جنات سے باتیں کرنے پر کچھ لوگ مجھے پاگل بھی قرار دیتے ہیں۔